تو لغاری صاحب آپ کو کیا فلم ٹی وی یا تھیٹر کون سا ایسا شعبہ جو ہے بہت اچھا لگا جس میں تو لغاری صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے کتنی فلموں میں کام کیا ایز اے ہیرو یا کسی سائڈ رول میں یا کوئی ولن میں؟ محمد علی صاحب، زیبا بیگم، اچھا، محمد علی صاحب کی فلم تھی تو زیبا بیگم کا بھائی بنا ہوا تھا. تو لغاری صاحب ایک فلم تو آپ بھول رہے ہیں. ہاں، ایک فلم جس کا میں نے ذکر کیا نا کہ میں ہیرو ہی آ گیا. وہ تو آپ دوستو ایک فلم تھی کالے بادل، اس کے میں آپ کو کچھ کلپ بھی دکھاؤں گی. لغاری صاحب میرے ہیرو تھے تو اور آپ آج کے ساتھ کون ناچ سکتا تھا؟ میں نے تو تھوڑا سا کوشش کی، پھر ہاتھ کھڑے کر دیے. تو وہ کوئی ڈپلیکیٹ، وہ پھر ڈانس ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا چلے ماہی کر دیتے. السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان آفیشیل پہ میں آپ کو کسی نہ کسی فنکار سے ملواتی ہوں، چاہے وہ آرٹسٹ ہو، چاہے وہ سنگر ہو، چاہے کسی شعبے سے بھی ہو. اور آج میں جس پرسنالٹی سے آپ کو ملوا رہی ہوں وہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام. میں آج اتنی خوش ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا ٹی وی پہ کام کیا، اتنا نام بنایا، پرائڈ آف پرفارمنس ان کو ملا اور بہت نام کمایا. پاکستان کیا پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں ان کا نام ہے. اور اتنے دھیمے، اتنے پیارے، اتنی پیاری گفتگو، اتنی پیاری مسکراہٹ. اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں، ابھی میں آپ کو ان سے ملوا رہی ہوں. جی ہمارے ساتھ آج ہیں اورنگزیب لغاری صاحب. انگ انگ بولے میرا پیا پیا، رسموں کو توڑوں گی، رواجوں کو توڑوں گی. السلام علیکم لغاری صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ویسے ہی ہیں. ماشاءاللہ ویسے کہ ویسے خوبصورت، فریش، پیارے. آج بھی ماشاءاللہ آپ کی چمک دھمک ویسی ہی خوبصورت. تو لغاری صاحب یہ بتائیں آپ کا نام پہلے اورنگزیب تھا؟ جی ہاں، اورنگزیب ہی تھا، اب بھی ہے اورنگزیب ہی. اورنگزیب تو ہے لیکن اب ساتھ آپ لغاری لگا رہے ہیں. ہاں، شروع میں جب شوبز میں آیا 64-3 میں، تو اس وقت تو اورنگزیب ہی لکھتا تھا. اچھا پھر میں 1 سال کے لیے چلا گیا تھا کینیڈا. اچھا. تو وہاں پہ میں گیا، تو جب واپس آیا تو وہ اورنگزیب جو میں لکھتا تھا وہ بدلنا پڑ گیا، کیونکہ ان 3 سالوں میں ایک اور اورنگزیب پیدا ہو گئے تھے. رنگو ہمارے ہاں جی فلموں وغیرہ میں جو آ بالکل رہے تھے، اور ان کا بالکل نام ماشاءاللہ ہو چکا تھا، اور بہت اچھے بڑے پیارے. تو ہمارا نام دونوں کا مکس پھر ہونے کا مکس ہو گیا خطرہ تھا. تو پھر میں نے اورنگزیب لغاری ساتھ رکھ لیا. لغاری تو میں ہوں ہی، اچھا. تو ہمارا بلوچ ٹرائب سے تعلق ہے، تو وہ لغاری ہیں. تو اورنگزیب لغاری پھر رکھا تاکہ وہ فرق پتہ چل سکے لوگوں کو. نام کا چینج آ جائے. اچھا لغاری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے سٹارٹ ہی ٹی وی سے کام سے لیا یا اس سے پہلے کوئی تھیٹر یا کوئی فلم یا کوئی اور کام کیا؟ ہاں، کام تو بڑے کیے. ویسے تو جب میں آیا تھا نا 62-3 میں، اس سے پہلے بھی جب ہم اسٹیج پہ کام کرتے تھے، اسکول میں کام کرتے تھے، یا الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں کام کرتے تھے اسٹیج پر، تو اس وقت ٹی وی تھا ہی نہیں، آئے نہیں تھا بھی. ٹی وی 65 میں 65 میں آیا نا. اچھا. تو ہم اسٹیج پہ کام کر رہے تھے، تو اس کے بعد اسٹیج سے ہم شفٹ کیے ٹی وی کے اوپر. اچھا. تو اسٹیج اور ٹی وی کے درمیان میں فلم میں بھی گیا بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر. فرید W احمد اور رئیق صاحب اور پرویز صاحب اور بہت سلمان صاحب، ان سب کو اسسٹ کرتا رہا میں اچھا ماشاء اللہ. فلمز میں. تو اسسٹ کرنے کے بعد حافظ صاحب توبہ والے، انہوں نے بھی اسسٹ کیا. ایسی حافظ صاحب. ایسے حافظ صاحب، جی ہاں. تو انہیں اسسٹ کرتا رہا. پھر ڈائریکشن سے پھر چونکہ فلم ٹی وی پہ پہلے بھی کام کر چکا تھا، پھر ٹی وی آ گیا تھا، تو ٹی وی پہ اتفاق سے کام کیا تو وہاں پر زیرائی بہتر ہونے لگی. تو میں پھر شفٹ کر گیا فلم سے ٹی وی پر. ٹی وی پہ. تو پھر ٹی وی پہ ہی کام کرتا رہا، آج تک کر رہا ہوں. تو لغاری صاحب آپ کو کیا فلم ٹی وی یا تھیٹر کون سا ایسا شعبہ جو ہے بہت اچھا لگا جس میں آپ نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ میں بڑی مطمئن ہو کے مطلب سیٹ ہوں؟ شعبے تو سبھی میرے ہیں نا، تو سبھی اچھے لگیں گے، ظاہر بہت پیارے ہیں. تو سب میں کام کیا ہے. مدر انسٹیٹیوشن تو کہہ سکتے ہیں میرا ایک لحاظ سے فلم ہی تھا. تو اس کے بعد اسٹیج تھا.
اسٹیج، پھر ریڈیو، ٹی وی اور ایسے سب کچھ پھر کرتے رہے ہم. یعنی ہر شعبے میں آپ نے کام کیا. ہاں ہر شعبے میں تو کیا. ڈائریکشن کے حوالے سے تو میں نے کیا وہاں پہ فلمز میں. اچھا. اور پھر آ گیا ایکٹنگ میں. تو وہ ایز اے ڈائریکٹر بھی کوئی فلم بنائی آپ نے؟ ہاں ایک فلم بنائی تھی ٹی وی کے لیے. اچھا. وہ اے ٹی وی کے لیے بنائی تھی. اچھا. ایک اور دریا. اچھا. تو جبار صاحب اللہ غری کے رحمت کے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بناؤ تو بنا دی ان کے لیے. تو کیسی گئی وہ فلم؟ بہت اچھی بہت اچھی. اچھا. بہت اچھی. وہ بڑی اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ ڈائریکشن تو میں کر ہی چکا تھا. پتہ تھا مجھے کہ ایک کیمرے پر کیسے کام کرتے ہیں. تو سنگل کیمرہ شوٹنگ اور ہوتی ہے. ٹی وی پہ 3 2 کیمرے لگے ہوتے ہیں تو اس میں کام اور ہوتا ہے. تو میرے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں لگا مجھے. اچھا. تو لغاری صاحب آپ یہ بتائیں آپ نے کتنی فلموں میں کام کیا ایز اے ہیرو یا کسی سائڈ رول میں یا کوئی ولن میں؟ فلموں میں تو چونکہ میں فلمز میں ڈائریکشن کی فیلڈ میں تھا تو میرے جو ساتھی اسسٹنٹ تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، جیسے جاوید فاضل تھے اسسٹنٹ جب میں اسسٹنٹ تھا. اسی طرح سے حافظ صاحب کے ساتھ اسسٹ کرتا تھا تو بھی لوگ تھے. یہ الطاف حسین اور یہ سب میرے ساتھ چونکہ انڈسٹری میں اسسٹ کرتے تھے. تو علی جان صاحب یہ سب اسسٹنٹ. علی جان کیمرہ مین صاحب. ہاں تب اسسٹنٹ تھے. اچھا. اندلیب وغیرہ میں تو کامران صاحب تھے ہمارے کیمرہ مین. ان کے ساتھ علی جان تھے. تو وقار بخاری یہ سب کیونکہ فیلڈ کے لوگ تھے تو میرے ساتھی تھے. بالکل. تو جب میں ٹی وی پہ چلا گیا تو وہ ساتھی ہی رہے. تو وہ کبھی کبھی بلا لیتے تھے کہ فلم کر لو. ان کے ساتھ کام کیا ہوتا تھا. تو میں ایز سچ کوئی فلم ایکٹر نہیں رہا، ٹی وی پہ ہی کرتا رہا. وہ دوستی کے حوالے سے کبھی بلا لیتے تھے. تھوڑی سی فلم میں کوئی 40 ایک فلم کی ہوگی. 40 فلمیں کی ماشاء اللہ. وہ ایسے کوئی بلا لیتا تھا تھوڑا سا یہ کام ہے، تھوڑا سا یہ کر دو، تھوڑا سا وہ کر دو. کوئی خاص اتنا اچھا بڑا کام نہیں کیا کہہ سکتے ہیں. ایک فلم تھی جس میں ایک دوستی تھے، انہوں نے مجھے ہیرو لے لیا. اب ہیرو میرا کوئی ٹیمپرامنٹ بھی نہیں تھا. میں تو نام میرا بدنام اور دوسرے ولین وغیرہ کیے تھے میں نے. اور کو ایکٹرس کے حساب سے ندیم صاحب کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کرتا رہا. نورین میری پہلی فلم تھی. اچھا. اس میں تو جب اسسٹ کر رہا تھا نا تب ایک لڑکے کا رول تھا تو اس وقت میں بھی لڑکا تھا. آپ تو ابھی بھی لڑکے. محمد علی صاحب، زیبا بیگم. اچھا. محمد علی صاحب کی وہ فلم تھی تو زیبا بیگم کا بھائی بنا ہوا تھا میں. اچھا. تو اس طرح سے فلمیں بھی کرتا رہا. اب ٹی وی زیادہ کیا، اب تک کر رہا ہوں. فلم بھی کبھی ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں. کوئی ایسا میڈیم تو کام تو ایک ہی ہے. تو لغاری صاحب ایک فلم تو آپ بھول رہے ہیں. ہاں ایک فلم جس کا میں نے ذکر کیا نا کہ میں ہیرو ہی آ گیا. وہ تو آپ دوستو ایک فلم تھی کالے بادل. اس کے میں آپ کو کچھ کلپ بھی دکھاؤں گی. اگر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تو ہم بدنام ہو جائیں گے. اور بڑا اچھا ہمارا تجربہ رہا. تبھی سے میں ان کو جانتی ہوں اور میں نے وہ فلم کی. اتنا اچھا ان کا اخلاق، اتنا ہم لوگوں نے مل جل کے کہتے ہیں نا گھل مل کے کام کیا اور بہت اچھا لگا. جب سے میں ان کو زیادہ جانتی ہوں کیونکہ اتفاق سے میں نے ان کے ساتھ ایز اے ہیروئن اس فلم میں کام کیا تھا. تو کیسا لگا تھا آپ کو میرے ساتھ ہیرو آ کے؟ آپ کے ساتھ آپ ہی پکڑتے ہو نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا نا. آپ اتنی پیاری ہو تو آپ کے ساتھ کام جو کیا تو آپ کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ آپ تو اتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے پیش آتی ہیں اور اتنا پیار دیتی ہیں کہ رشتہ ہی باندھ لیتی ہیں. تو وہ رشتہ تب کا بندھا ہوا، کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ آپ سے اس رشتے میں کوئی کمی آئی ہے. اور بالکل اور خوش نصیب ہیں آپ کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو آپ کی پیٹھ پیچھے جب بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے بہت اچھے الفاظ میں ہوتا ہے. ہاں بہت اچھی ہے. جب دردانہ رحمان کو کہتے ہیں یار وہ بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تو آپ کو اچھا کہتے ہیں. خوش نصیبی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ دین ہوتی ہے کہ کسی کو لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں اور کرتے رہیں. خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے فنکار
میری تعریف کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بہت لکی ہوں. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا, اور بڑی دیر سے میری خواہش تھی میں آپ کا انٹرویو کروں, میں اپنی آڈینس تک آپ کو لے کے آؤں. تو کچھ باتوں کا نہیں آڈینس کو پتہ ہوتا نا کہ میں نے کس کس کے ساتھ کام کیا, تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے ہیرو جو میں نے جن جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ان کے بھی میں انٹرویو خاص طور پہ کرتی ہوں, تاکہ ان سے بھی پتہ چل سکے کہ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے رہی, مطلب مجھ میں کوئی ایسی پراؤڈنس یا کوئی ایسی بات تو نہیں آپ کو نظر آئی کہ میں نے مل جل کے ایسے کام کیا کہ یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی مطلب نئے ہیرو کے ساتھ یا پرانے ہیرو کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو میں ایسے کام کرتی ہوں کہ جیسے مطلب ایک بندہ جسے کہتے ہیں نا بہت مکس ہو کے کام کرنا. آپ کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو اس وقت ماشاء اللہ آپ اب بھی آپ سپر اسٹار تھیں, وہ عشق نچاوے گلی گلی, تو وہ آپ کی ریلیز ہو چکی تھی اور آپ سپر اسٹار تھیں, تو آپ کے ساتھ تو خوش نصیبی لگ رہی تھی کام کرنا. اور بلکہ کانپتا کانپتا تھا میں. ایک آدھا گانا ایسا بھی تھا ہمارا جس میں میں ڈانس وانس کرنا تھا, تو آپ کے ساتھ کون ناچ سکتا تھا. تو میں نے تو تھوڑا سا کوشش کی, پھر ہاتھ کھڑے کر دیے, تو وہ کوئی ڈپلیکیٹ, وہ پھر ڈانس ڈائریکٹر تھے, انہوں نے کہا چلے میں ہی کر دیتا ہوں. کہ مجھ سے تو یہ حالت تھی کہ آپ ایک سپر اسٹار کے سامنے ایسے کام کرنا بڑا مشکل کام لگ رہا تھا. اچھا لغاری صاحب, عشق تو آپ نے بہت کیے ہوں گے کیونکہ آپ بڑے رومانٹک قسم کے انسان لگتے ہیں شکل سے. اس کے بارے میں بتائیے گا, آپ کے کتنے عشق کیے, کہاں کہاں کیے. یہ کیوں کہہ رہی ہیں, وہ اعتراض ہو سکتا ہے, قابل اعتراض جملہ کہ عشق کیے. عشق تو ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. عشق تو عشق, ہاں عشق کی محبت کی پیار کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی ہے نا. یہ اتنی حدت اور اتنی شدت سے ہمیشہ ہوتا ہی رہا ہے. اور میرا خیال ہے پیدائش سے یہ عشق شروع ہو جاتا ہے, ماں سے لے کر احباب تک, احباب سے دوستوں تک, یہ چلتا ہی ہے. نہیں, ایک ہوتا ہے نا شدت والا عشق جس کے جیسے کہ بندہ تباہ کن عشق, اس کے بارے میں بتائیں. اتنی شدت نہیں, ہم نے ہمیشہ حدت اور شدت سے کیا ہے. اچھا لغاری صاحب, آپ کو اپنا سب سے اچھا ڈرامہ جو ٹی وی کا وہ کون سا بہت پسند ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعی مطلب ہے اس کا؟ نہیں ڈرامہ, اور آپ کو بھی احساس ہوگا کہ آپ بھی ایکٹریس ہیں تو آپ بھی کام کرتے ہوں گے, تو ہمارے لیے تو ہر کام اچھا ہوتا ہے نا. ہم ہر کام بڑی دیانتداری سے کرتے ہیں اور فیل کرتے ہیں اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے تو سب اچھا ہوتا ہے, لیکن یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے پبلک میں زیادہ پسند کیا گیا کون سا ڈرامہ تھا, تو وہ ہمارا وارث بہت زیادہ مقبول ہوا تھا. وارث تو وائرس ہی ہو گئی تھی ساری دنیا میں, اس نے بڑا نام. تو بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں ٹی وی اگر خریدنا سکھایا تو وارث نے. اتنا مقبول ہو گیا, اس وقت ٹی وی بہت کم ہوتا تھا لوگوں کے پاس, تو خواتین نے چوڑیاں بیچ کے بھی ٹی وی لیے نا. تو ٹی وی بہت زیادہ عام وارث سے ہوا. بلکہ ٹی وی جو پاکستان ٹی وی ہے, پی ٹی وی, وہ اس کا نام بھی وارث نے بہت کیا, ساری دنیا میں مشہور ہوا. یعنی شروعات ادھر سے اسٹارٹ ہوا. بہت زیادہ جو وارث, پھر دہلیز, پھر وقت, اس وقت کے بڑے اچھے ڈرامے تھے. جہاں تک میرے کردار کا تعلق ہے, وہ مجھے دہلیز میں بہت, دہلیز میں سردار جہانگیر بنا تھا میں وارث کے گیٹ اپ وغیرہ, اس کا بولنے کا سٹائل, وہ لوگ پہلی بار سرائے کی ٹنج میں اردو بولی گئی تھی ٹی وی پر. تو اس کے بعد تو اس لہجے میں جنگل بھی ہوا, دیواریں بھی ہوئیں, لیکن وہ پہلا ڈرامہ تھا دہلیز جس میں سرائکی میں نا سینا ایسے کر کے بولا. بڑا لوگوں نے بہت پسند کیا سرائکی ٹنج کو. اچھا سی, اب میں اجازت, اللہ حافظ, پھر ملاقات ہوگی نا. اچھا لغاری صاحب, زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں, بڑے دکھ سکھ بھی بندہ دیکھتا ہے, بڑی مشکلوں سے بھی گزرتا ہے, بڑی خوشیاں بھی دیکھتا ہے. کوئی ایسا لمحہ بتائیں جس میں آپ نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہو, تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ بھی پوچھا جائے گا کہ خوشی کا وہ لمحہ کون سا تھا جس میں آپ نے بڑی خوشی دیکھی ہو. عمر کے اس حصے میں تو گنتے جائیں تو کتنے دکھ یاد آنے لگتے ہیں نا.
جب ماں چلی گئی، والد چلے گئے، بھائی چلے گئے، ایک ایک کا دکھ سہنا پڑا. اور ابھی حال ہی میں میری جو وائف ہیں، ہاں، بڑا دکھ ہوا ان کا بھی، بہت دکھ ہوا. وہ چلی گئی تو بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی اندازہ نہیں تھا. شاید ماں باپ کے جانے کا دکھ کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن بیوی کے جانے کا دکھ ایسا نہیں لگتا کہ اتنا ہوگا. لیکن بیوی کے جانے کا دکھ اتنا ہوا کہ جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی قدرتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے بیوی کے ساتھ، گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کا ہوتا ہی ہے، تو وہ سارے ان کے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں، صرف ان کی اچھائیاں یاد آنے لگتی ہیں. تو وائف کے جانے کا دکھ تو بالکل الگ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی یاد ہی نہیں آتا کہ یہ جائے گی تو اتنا دکھ ہوگا. اور آپ نے بڑی کیئر بھی کی ان کی. وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہوا جانے کے بعد جو تلخ حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی ہماری لڑائیاں تو آپس میں جو کچھ بھی شکنجیاں ہوتی رہتی ہیں جیسے ہر گھر میں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے جانے کے بعد بھول جاتی ہیں اور ان کی اچھائیاں یاد آنے لگتی ہیں. تو اچھائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت تو وہ تھی جس نے بچے پالے، جس نے گھر سنبھالا، جس نے مجھے سنبھالا، ساری زندگی اس نے کرتی کیا رہی، بغیر تنخواہ کے اتنا کچھ کرتی اور یہ چلی گئی تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ خالی ہو جاتا ہے بندہ، اور کچھ سوچتا نہیں ہے کہ نہیں اس کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. یہ اس لیے میں اب جو بھی دوست ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں بھائی بیویوں کی بڑی عزت کیا کرو، بڑا خیال کیا کرو. یہ بہت اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے جو یہ کرتی ہیں، جو یہ آپ کے لیے ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا. جتنی ساتھی دکھ درد کی بیوی ہوتی ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا. بھائی بہن ماں باپ وہ چیزیں شیئر ہی نہیں کر سکتا بندہ جو بیوی سے شیئر کرتا ہے. تو وہ بہت بڑا رشتہ ہے، وہ بہت بڑا دکھ ہے جو جانے کے بعد خالی خالی ہو جاتا ہے انسان. بالکل. تو لغاری صاحب، اور آج بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا آپ میرے چینل پہ آئے. میرے دوستوں کو بڑی خواہش تھی میں آپ کا انٹرویو کروں. اب ان کے کمنٹس بتائیں گے کہ ان کو کیسا انٹرویو لگا. اور جاتے جاتے آپ میرے بارے میں، میرے چینل کے بارے میں کچھ کمنٹس کیجئے گا میری آڈینس کو، تاکہ ان کے کمنٹس میں جواب آئیں. دردانہ رحمان تو شخصیت ہی ایسی ہے کہ انہیں دیکھنے کے بعد تو دل کرتا ہے ان کے بارے میں کچھ بولیں، ان سے کچھ بات کریں، اچھے اچھے کامنٹس دیں. تو یقیناً آپ لوگ اچھے کامنٹ دیں گے اور ان کے چینل کو آپ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہوں گے، دیکھتے سنتے رہتے ہوں گے. جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ ان کے چینل کے سامنے ہر وقت رہیں، ہر وقت انہیں دیکھتے رہیں اور اچھے اچھے کامنٹس بھیجیں. انہیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ لغاری صاحب، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا. آج میرے چینل کو 4 چاند لگ گئے لغاری صاحب کے آنے سے. دوستو بہت شکریہ. آپ کی دردانہ رحمان. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.